اور میں صرف تعزیتی الفاظ ہمارے دیرینہ محترم و مکرم جناب محترم محمد حسین جویا صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں جویا صاحبان، یہ سارے کے سارے حضور صاحب روضہ صاحب دستار حضرت خواجہ محمد حامد اللہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ سارے سچے محب اور انتہائی عقیدت مند ہیں، اور اکثر ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، میرے حضور قبلہ عباس ہی سے وابستہ ہے ان کے سلسلہ بیعت۔ اور محترم جناب ڈاکٹر رضا صاحب ہمارے انتہائی پیارے بھائی اور دوست ہیں۔ محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم و مغفور عرصہ دراز سے تک انہوں نے ساری زندگی آستان عالیہ کی مسجد کی بے لوث خدمت کی۔ یا محمد دین سی مرحوم و مغفور ساری زندگی انہوں نے آستان عالیہ کی خدمت میں گزر کی۔ تو یہ خاندان سارے کا سارا جو ہے یہ حضور صاحب روضہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ صدیوں سے جڑا ہوا ہے، صدیوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو میں نے جو سورہ کریمہ عنوان کے طور پر حصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ کوثر حضرت سیدہ طیبہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شان اقدس میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اور میں چونکہ نسبت کو ہمارے ہاں زیادہ فضیلت دی جاتی ہے، ہم عام طور پر کپڑے کو نہیں چومتے چاہے جتنا مہنگا کیوں نہ ہو، لیکن جب ایک پرانا کھدڑ کا کپڑا اگر قرآن پاک کے اوپر اس کو غلیف کے طور پر لپٹا لیا جائے تو ہم پہلے اس کپڑے کو بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی برکت سے وہ کپڑا جو بظاہر پہلے کا عام سا کپڑا تھا، لیکن جب قرآن پاک کے گرد اس کی نسبت اللہ پاک نے جوڑی اور قرآن کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا اور وہ قرآن کے گرد لپٹ گیا، تو اللہ کا جو بندہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ پہلے جب چومتا ہے تو بوسہ اسی کپڑے کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نسبت کے بڑے قائل ہیں، نسبت کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جناب محمد حسین سی جویا، ان کی گھر والی، ان کی شریک حیات ہمارے مٹھو سنگھ کی والدہ کلندر سنگھ کا نام رکھا ہے، تو ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کا جس دن انتقال ہوا وہ دن، توجہ میری طرف رکھیے، وہ دن 3 رمضان المبارک کا دن تھا، اور اسی دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کا سلام اللہ تعالی علیہا کا بھی وصال مبارک ہے۔ یہ بڑی نسبت ہے اور بڑے کمال کے اللہ پاک نے اپنی بندی پر، اپنے غلام پر یہ کرم فرمایا، اس کو نسبت بھی ایسی عطا فرمائی کہ جس دن خاتون جنت کا وصال پاک کا دن ہے، اللہ پاک نے اس خاتون کو بھی اسی دن اس دنیا سے رخصت ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بڑی نسبت کی بات ہے۔ اور دوسرا، رمضان المبارک کی گھڑیاں، یہ رمضان المبارک کا دن جس کو نصیب ہوا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، مسلم بخاری ترمذی شریف میں باب فضائل فی رمضان میں یہ متواتر حدیث پاک تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا میری امت میں سے کلمہ گو مسلمان کا رمضان المبارک میں انتقال ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے قبر کا عذاب ختم کر دیتا ہے۔ تو قبر کا عذاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کوئی کہتے ہیں کہ جناب رمضان المبارک میں تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اب فون تو بند کرو جائے مہربانی کہ رمضان المبارک میں تو رمضان المبارک میں قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہوگا، شاید بعد میں ہو۔ تو میرے دوست، یہ اللہ پاک کی رحمت کے اوپر ایک حرف آتا ہے کہ جو مالک رمضان المبارک میں اپنے بندے پر عذاب ختم کر دیتا ہے،
تو بعد میں بھی وہ غفور اور رحیم ہے، عذاب سے بری کر دیتا ہے۔ یہ ہماری آپس کی ہیں، جو ہم آپس میں ہمارے اندر جو کدورتیں، جو بغض، جو حسد، جو عناد ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، چاہے خون کے رشتے کیوں نہ ہوں، لیکن رب کی رحمت اس سے بری ہے۔ وہ ایک دفعہ بخش دے، معاف کر دے، پھر انتقام رب نہیں لیتا۔ وہ بخشنے پہ آتا ہے تو بخش دیتا ہے، دریائے رحمت بہا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے مٹھو سنگھ کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کو جو یہ دن انتقال کا عطا فرمایا، یہ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے یوم وصال کا دن ہے، اور وہی نسبت حاصل ہے۔ مرنا ہر ایک نے ہے جس کو۔ اور سب سے دوسری بات میں مختصر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر قبر بنی ہے وہاں پر ہزاروں پتہ نہیں کب سے قبریں بن رہی ہیں، پتہ نہیں کیسے جگہ۔ مجھ سے کہا گیا کہ جناب کوئی جگہ کی اجازت ہے، میں نے کہا بالکل، ساری زندگی اس محترمہ کا، اس اللہ کی نیک بندی کا، وہ دربار پر گھڑے بھر کر خدمت کرتے تھے، پیاسے آتے تھے دربار شریف پہ پانی پیتے تھے۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں نے خود پڑھا ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا یہ مقام کیسے ملا، تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں راہگیروں کو پانی پلاتا تھا، مجھے اور کوئی نیکی یاد نہیں ہے، بس اسی کا صلہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، ایسی بڑی نعمت، ایسی بڑی عبادت۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ولی کے دربار کا قرب کا کیا فائدہ ملتا ہے، اور ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا، ہر ایک کو یہ نصیب والے کو نصیب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے میرے صحابہ، میں تمہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا عجیب واقعہ نہ سناؤں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سنائیے، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندے نے قسم کھائی کہ مالک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں 100 قتل پورے نہ کر لوں۔ تو اس نے جب 98 قتل پورے کر لیے، 99 قتل 99 مکمل ہو گئے، تو ایک سڑیل مولوی کے پاس گیا جو ایک فتوے کے اندر جہنم کے فتوے لگا دیتے ہیں، کفر کے فتوا لگا دیتے ہیں۔ اس سے پوچھنے لگا کہ میرے لیے ابھی بخشش کا کوئی دروازہ ہے؟ 99 مرڈر کیے ہوئے ہیں، 99 قتل کر چکا ہوں۔ تو اس مولوی نے کہا کہ خدا کا خوف کر، ایک قتل کے بدلے ساری زندگی جہنم میں جلنا پڑے گا، تو نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، تیرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں ہے۔ تو اس بندے کو غصہ جو آیا، اس نے اسی راہب کو، اسی مولوی کو قتل کر دیا۔ راہب عیسائیوں کا مولوی تھا۔ تو جب وہ قتل ہو گیا، 100 پورے ہو گئے، تو ایک بندے سے پوچھا کہ مجھے بخشش کا دروازہ میرے لیے کھول سکتا ہے؟ اس نے کہا کھلے گا ضرور، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے موجود ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو جا ان کی محفل میں بیٹھ اور اللہ پاک کے بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگ، اللہ تیری دعا بھی قبول کرے گا، تیری توبہ بھی قبول کرے گا۔ حدیث مسلم شریف میں میرے آقا کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا ہی تھا، چند قدم چلا تھا کہ ملک الموت نے آ کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب جب اس کی روح نکلی تو روح کو نکالنے کے لیے ظاہر ہے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ والے فرشتوں نے جب جنت والوں کو دیکھا تو ان سے کہا کہ بھائی جان تمہارا ادھر کیا کام ہے، کہ یہ تو گناہ گار ہے، 100 قتل کر چکا ہے، جنت والوں کا ادھر کیا کام؟ تو جنت والے کہتے ہیں کہ بھائی جان تمہارا ادھر کیا کام ہے، ہم بے شک جنت والے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تمہاری نظر اس کے 100 قتل کرنے پر ہے، ہماری نظر یہ ہے کہ اس کے قدم کس طرف جا رہے تھے، یہ کس بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ کس آستانے کی طرف جا رہا تھا، ہماری نظر اس کی طرف ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی دیوانے کی بات نہیں، صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ جج بنا کے بھیجا، اور اللہ پاک کی طرف جو اس نے کہا کہ آپس میں آپ مجادلہ مت کرو، ایک فیصلہ کرتے ہیں، زمین کو ناپ لیتے ہیں، اگر یہ اللہ والوں کے قریب ہوا تو جنت کا حقدار،
اگر اللہ والوں سے دور ہوا تو یہ جہنم کا حقدار. جب زمین کو ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا اے زمین اس کو ادھر میرے ولیوں کے آستانے کے قریب کر دے اور ادھر سے سکڑ جا ادھر سے پھیل جا تاکہ فاصلہ بڑھ جائے. تو زمین مالک کے حکم سے ادھر سے سکڑ گئی ادھر سے پھیل گئی. تو جب فاصلہ ناپا گیا تو اللہ والوں کے آستانے کے قریب تھا تو اللہ پاک کے حکم سے اس کی روح کو جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے, ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں عبادت پر بھی توجہ دینی چاہیے, معاملات پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اللہ والوں کی نسبت پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ پتہ نہیں رب کس پر ہماری بخشش فرمائے گا اور کس طرح ہماری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہماری نجات کو ہمارے لیے قبول فرمائے گا. دعا ہے کہ اسی نسبت سے اس بندی کو, اس محترمہ کو, اس ایک ماں کو ایک اللہ والے کے قدموں میں جگہ نصیب ہوئی ہے. اللہ پاک ہر وقت اس پر اس کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور رمضان المبارک کی برکت سے اس کی بے حساب بخشش فرمائے. بس ماندگار میں محمد حسین سے ان کے بیٹے بیٹیوں سب گھر والوں کو جتنے بھی اہل خانہ ہیں مولا سب کو صبر جمیل عطا فرمائے.